اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم کے لیے ہم نے کعبہ بنانے کی جگہ متعین کر دی اور انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اور پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کیجئے جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کی جگہ متعین کر دی تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ جگہ فکس کی تھی اور اس کے ساتھ یہ شرط رکھی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو اپنے شریک نہیں بنانا اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، جگہ کا منتخب کرنا، پھر یہ نصیحتیں کرنا اور کعبے کی خدمت پر مامور کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کو پسند فرمانا، یہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور یہ چیزیں ہمارے لیے نمونہ عمل اور مسجدوں سے اور اللہ کے گھروں سے ہماری وابستگی کی طرف راغب کرنے والے عام پوائنٹس اور ہنٹس ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ ایک بندہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، تو اس کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور اے ابراہیم لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کر دیجئے کہ وہ آپ کے پاس پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر آئیں گے، وہ اونٹنیاں جو ہر دور دراز راستے سے پہنچیں گی۔ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے اور لوگ دور دراز سے مختلف سواریوں پر سوار ہو کر آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرایا تو پوری دنیا کے لوگوں کا وہاں پر کھچے چلے آنا، اس کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ یہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تو پر حج فرض کیا ہے، حج کیا کرو۔ مسلم 1337۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ وہ آئیں گے تاکہ اپنے فائدے کے مقامات پر حاضر ہوں اور مقررہ دنوں میں اللہ کا نام ان بے زبان مویشیوں کے ذبح کے وقت ذکر کریں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ جو ایام معلومات کا ذکر ہے، یہ ذوالحج کے 10 دنوں کی بات ہو رہی ہے، اور ان جانوروں کو جب ذبح کرو تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ۔ اس میں کفار کا رد موجود ہے جو حج کے موقع پر جانور کا گوشت خود نہیں کھاتے تھے، اور مسلمانوں کو خود بھی کھانے اور دوسروں کو بھی کھلانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لما حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصرف الی المنحر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج مکمل کیا تو قربانی کی جگہ کی طرف متوجہ ہوئے، فنہر ثلاثاً وستین بیدہ، اپنے دست اقدس سے 63 اونٹ ذبح کیے۔ ثم آتا علی فنہر ما غبرا، پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھری دی اور انہوں نے باقی جانور ذبح کیے۔ واشرکہ فی ہدیہ، اور اس نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہدی میں شریک فرمایا، شامل فرمایا۔ پھر ہانڈی میں پکائے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ دونوں نے مل کر ان کا گوشت اور شوربہ نوش فرمایا۔ مسلم 1218 1218۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر وہ آنے والے اپنا میل کچیل دور کریں اور اللہ کے لیے اپنی منتیں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ جب حج مکمل ہو جائے، طواف زیارت سے پہلے احرام کھول دینا ہوتا ہے، تو اب چونکہ احرام کی حالت میں ایک وقت گزرا ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ بدن پر کوئی میل کچیل اور گرد و غبار لگ چکا ہو، تو اس وقت میل کچیل اور گرد و غبار دور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور کعبے کا طواف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ منا میں قربانی دینے حلق کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے وہ بغیر احرام کے کیا جاتا ہے۔ یہ اس طواف کی بات ہو رہی ہے۔ آگے جی۔
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ حکم یہی ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم بجا لائے تو یہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے چھپائے حلال کیے گئے بجز ان کے جو تم پر بیان کیے جاتے ہیں، پس بچو بتوں کی نجاست سے اور پرہیز کرو جھوٹی بات سے۔ ذالک، ان احکام کو یاد رکھو، جو اللہ کی حرمات کا احترام کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے سارے جانور حلال ہیں سوائے ان کے جن کی ممانعت وارد کر دی گئی ہے۔ بت پرستی سے بچنا اور جھوٹی بات سے بچنا، اس کا اس میں حکم دیا جا رہا ہے، اور جو چیزیں حرام نہیں کہیں گئیں وہ آٹومیٹک حلال ہوتی ہیں۔ آگے چلیے جی۔ حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ ہر باطل سے الگ صرف اللہ کے ہو کر کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہوئے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گرا ہے، پھر اسے مردار خور پرندے اچک لیتے ہیں، یا اسے تیز ہوا کسی دور جگہ میں پھینک دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حنفاء بن کے رہنا ہے، مشرک بننے کی بجائے۔ تو جو شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ آسمان سے گرا ہو اور اسے پرندے اچک لیں اور کہیں دور لے جا کے پھینک دیں۔ مکان سحیق، سحیق کا معنی ہے دور کی جگہ۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ کے بارے میں بتاؤں، انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ قالوا بلا، صحابہ نے اس کی جی حضور ارشاد فرمائیے۔ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ وجلس فکان متکئا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ یہ 2 باتیں ارشاد فرمانے کے بعد آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اس بات کی اہمیت کے پیش نظر آپ اٹھ کے بیٹھے جو اب آپ کرنے لگے تھے۔ آپ نے فرمایا، الا وقول الزور، خبردار جھوٹی بات، جھوٹ ہو یا جھوٹی گواہی ہو، ہر طرح کی جھوٹی بات اس میں شامل ہے۔ بخاری 2654 2654۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ حق یہی ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجا لایا تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ جی، ذالکا، ایک آیت چھوڑ کے اس سے پہلی آیت کے پہلے بھی ذالکا کا لفظ موجود تھا، وہ ہم نے ترجمہ کیا تھا ان احکام کو یاد رکھو۔ یہ ذالکا کا لفظ اس طرح کسی گفتگو سے پہلے جداگانہ طریقے سے استعمال ہو اور اس کے بعد آگے استئناف ہو تو وہاں یہ موقع محل کے مطابق معنی دیتا ہے۔ یہاں اس کا معنی ہے حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے شعار کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ متقی آدمی اللہ کے شعائر کی ہمیشہ تعظیم کرے گا، احترام کرے گا۔ اللہ کے شعار بدنے اور ہدی کے جانور ہوں یا کعبہ شریف ہو، مسجد نبوی شریف ہو، کوئی مقدس مقام ہو، بیت المقدس ہو، حتیٰ کہ کسی کاغذ کے اوپر اللہ کا نام یا اللہ کے کلام کا کوئی حصہ لکھا ہوا ہو، اب جتنا کسی کے اندر تقوی ہے اتنا وہ اس کا احترام کرے گا۔ یہ ساری شعائر کی اقسام ہیں۔ میں نے فتاوی علماء الحرمین الشریفین، یہ عرب میں ہے، اس میں نے پڑھا، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہیں پر وہ میں نے کسی دکان پر دیکھا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس کا اس وقت یہ 15-20 سال پہلے کی بات، 1764 صفحہ تھا، اور اتنا موٹا فتاوی ایک ہی جلد میں وہ تھا۔ اس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ لوگ پکوڑے سموسے کاغذوں میں ڈال کے اور لفافوں میں ڈال کے کھاتے ہیں، ان لفافوں کے اوپر بعض اوقات آیتیں اور عربی لکھی ہوتی ہے۔ تو ان علماء نے اس کا جواب دیا ہوا تھا کہ یہ ایسا کرنا، ان میں پکوڑے سموسے ڈال کے دینا بے ادبی ہے، اس لیے کہ عربی زبان کے حروف کا بھی احترام ہے۔ قرآن شریف انہی سے کمپوزڈ ہے، انہی سے مل کے لکھا گیا ہے۔ الف با قرآن شریف کے ہی حروف ہیں۔ تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کاغذ پر اگر ابو جہل کا بھی نام لکھا ہو تو الف بے تو ہے نا کم از کم، تو اس سے استنجا نہ کرو۔ اب دلوں کے تقوی کی بات ہے تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، یہ بات میں دوہرا دوں، دلوں کے تقوی کی بات کرنے لگا ہوں۔ جائز ناجائز کی بات الگ ہے، لیکن اگر دل میں تقوی ہوگا تو آپ کسی جگہ پر پیر بھی رکھیں گے تو سوچ کے رکھیں کہ نیچے کوئی چیز ایسی تو نہیں آ رہی
جس سے پیروں کے نیچے دینا میرے لیے مناسب نہیں، اگرچہ یہ درجہ وجوب یا فرضیت میں نہ بھی آئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ ہدی کے جانور کو ہانک کے لے جا رہا تھا، تو ساتھ پیدل چل رہا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ، اونٹ ہدی کا ہے تو اس پہ چڑھ جاؤ۔ اس نے کہا انہا بدنتن، اس نے کہا جی یہ بدنہ ہے، کعبے کی طرف اس کو لے کے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے پھر کہا حضور یہ بدنہ ہے، اور تیسری بار بھی آپ نے فرمایا اس پہ سوار ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے جانور پر سوار ہو جانا جائز ہے۔ آیت کے الفاظ کیا تھے؟ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک تم اسے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ حدیث بخاری میں ہے 1690 1690۔ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ تمہارے لیے ایک وقت معین تک ان مویشیوں میں طرح طرح کے فائدے ہیں، پھر ان کے ذبح کرنے کا مقام اللہ کے قدیم گھر کی طرف ہے۔ جی اللہ کے قدیم گھر کے پاس جا کر ذبح ہوں گے۔ عتیق قدیم گھر، مراد کعبہ شریف۔ آگے چلیے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کا نام لے اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت۔ تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے لیے گردن جھکاؤ اور خوشخبری سنا دو تواضع کرنے والوں کو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہوئی ہے، اور چاہیے ہم نے جو انہیں دیا اس پر اللہ کا نام لیں۔ جتنے جانور ہیں، بہائم ہیں، تو اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کیا جائے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے جھکو۔ اور وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، خوشخبری دے دیجئے تواضع اور عاجزی کرنے والوں کو۔ مخبتین، عاجزی کرنے والے، تواضع کرنے والے۔ تو جانوروں کو ذبح کرنا اللہ کے نام سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بکرے ذبح کیے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی کہ 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فرأیتہ وادعا قدمہ علی صفاحہما، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکروں کے اوپر، ان کے بدن پہ اپنا قدم مبارک رکھا ہوا ہے ان کو قابو کرنے کے لیے۔ یسمی و یکبر، آپ اللہ کا نام لے رہے تھے اور تکبیر پڑھ رہے تھے۔ فذبحہما بیدہ، آپ نے بکروں کو اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمایا۔ تو اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے، اور اسی طرح اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا حضور کے عمل سے ثابت ہوا۔ بخاری 5558 5558۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور مصیبت پر صبر کرنے والوں کو اور نماز قائم رکھنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو ہمارے دیے ہوئے رزق سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یقین کی بات ہو رہی ہے، پچھلی آیت میں ذکر تھا وبشر المخبتین، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ اب آگے ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ مخبتین کی صفت ہے، تعریف ہے۔ اور اگر انہیں کوئی مشکل پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو مخبتین کو خوشخبری دو۔ مخبتین کون ہیں؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور مشکلات پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے چلیے۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے مقرر کیے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ پھر قربانی کے لیے انہیں قطار میں کھڑا کر کے نیزے سے حلال کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لو، تو جب ان کی کروٹیں زمین پر گر جائیں تو ان میں سے کھاؤ، اور صبر سے خاموش بیٹھنے والے محتاج اور بے قراری سے مانگنے والے کو اس میں سے کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جی، قربانی کے اونٹ یہ جعلنا لکم من شعائر اللہ، ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کے شعائر قرار دیا ہے۔ ان میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور ان پر اللہ کا نام لے کر
انہیں کھڑا کر کے ذبح کرو. کھڑا کرنا سواف، یہ ایسا کھڑا کرنے کو کہتے ہیں کہ ایک ٹانگ باندھ دی جائے اور 3 ٹانگوں پہ وہ کھڑا ہو، تو یوں اس کو نہر کیا جائے اور اس کو ذبح کیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ زیاد بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہما، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، عطا علی رجل قد اناخا بدنتہ، ایک بندے کے پاس آئے، اس نے اپنا قربانی کا اونٹ بٹھایا ہوا تھا، تو ینہرھا، وہ اس کو ذبح کر رہا تھا. قالا، اس کو ابھی ذبح نہ کرو. اباسھا قیاما مقیدۃ، اس کو کھڑا کر کے باندھو، ایک ٹانگ باندھو، اس کو یوں قابو کرو اور کھڑے کھڑے اس کو نیزہ مارو گردن میں. سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بخاری 1713. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللہ کو ہرگز نہ پہنچیں گے ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، لیکن تمہارا تقوی اس کی بارگاہ میں ضرور پہنچے گا. یوں ہی انہیں تمہارا تابع کر دیا تاکہ شکر کے لیے تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس کے اس انعام پر کہ اس نے تم کو ہدایت فرمائی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی وہاں پر پہنچتا ہے. یعنی اگر دل میں تقوی ہے تو کسی کا جانور نہایت اخلاص کے ساتھ اگر کمزور بھی تھا تو اس بندے کے تقوی کی وجہ سے اس کا جانور قبول کر لیا جائے گا. اور اگر کسی کے دل پہ تقوی نہیں تھا بلکہ ایک رواج سمجھ کر اس نے یہ کیا تھا، برادری میں اپنی عزت بنانے کے لیے، معاشرے میں اپنی آبرو بنانے کے لیے، صرف گوشت کھانے کی نیت سے بچے پریشان ہوتے ہیں، قربانی دینی چاہیے، تو اس طرح کی نیتیں ہوں گی تو تقوی سے دوری کی وجہ سے اس کی قبولیت پھر اللہ ہی کے حوالے ہے. باقی اخلاص اور نیتوں کی درستگی یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. بے شک اللہ ایمان والوں سے دفع کرتا ہے، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا کسی خیانت کرنے والے نہ شکرے کو. آگے چلیے، آسان ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جہاد کی اجازت دے دی گئی ان مسلمانوں کو جن سے ناحق قتال کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر ضرور قادر ہے. جہاد کی اجازت دے دی گئی. اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن سے جنگ کی گئی ان لوگوں کو جواباً جنگ کرنے کی اجازت ہے بوجہ اس کے کہ اب تک ان پہ ظلم ہوتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ کو نکلے، قال ابو بکر صدیق نے کہا، اخرجوا نبیہم لیہلکن فانزل اللہ تعالیٰ اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو اپنے شہر سے نکالا ہے، تو اب ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا، اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی صدیق اکبر کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے. فقال ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت اتری تو فرمایا، لقد علمت انہ سیکون قتال، مجھے پتہ تھا کہ اب جنگیں شروع ہو جائیں گی. ترمذی 3171 3171. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہی اول آیت نزلت فی القتال، یہ قرآن کی پہلی آیت ہے جو جنگ کے بارے میں، قتال کے بارے میں نازل ہوئی. مستدرک حاکم 3520. یہ صرف اجازت دی گئی ہے جنگ کرنے کی، اور یہ پہلی آیت تھی. اس کے بعد بڑھ چڑھ کر جنگ کرنے کی آگے اجازتیں ہوتی گئیں، اور اس سطح کی آیتیں مزید آگے نازل ہوتی رہیں. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وہ مسلمان جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور گرا دی جاتی راہبوں کی عبادت گاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے، بے شک اللہ ضرور قوت والا بہت غالب ہے. جی، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو لوگوں سے نہ ہٹاتا، یہ ایکشن اور ری ایکشن کا سسٹم نہ ہوتا تو دنیا کے اندر فساد ہو جانا تھا.
یہ ساری عبادت گاہیں ختم ہو جانی تھیں. آیت آسان بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے. آگے چلیے. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں سلطنت عطا فرمائیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. جی آسان آیت ہے. آگے چلیے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. اور اگر یہ منکرین آپ کی تکذیب کریں تو بے شک ان سے پہلے نوح کے منکر لوگوں اور عاد اور سمود. جی آگے چلیے. اگلی آیت پڑھیں گے تو بات سمجھ آئے گی. وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ. اور ابراہیم کے منکر لوگوں اور لوط کے منکر لوگوں. آگے. وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اور اہل مدین نے بھی اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، تو میں نے جھٹلانے والوں کو کچھ مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسا تھا میرا عذاب. جی جھٹلانے والوں کو پکڑا گیا اور ان میں سے ہر ایک کے حالات پہلے گزر چکے ہیں. آگے چلیے. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. تو کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں اور وہ ظالم تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے مضبوط محل. سبحان اللہ. کدی وسدے آئے اے ڈیرے پانی نو کڑیاں آؤندیاں ساں، کر یاد پرانے ویلے نو خاموش جھلاراں رو پیاں. آگے چلیے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. تو کیا منکرین زمین میں نہیں چلے کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ ان سے سمجھتے، یا کان ایسے ہو جاتے جن سے سنتے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. سبحان اللہ. آنکھیں اندھی تو یہ تو ایک جسمانی بیماری ہے نا، تو ایمان کو لے کر وہ چیز جاتی ہے جب دل اندھے ہو جاتے. سبحان اللہ. آگے چلیے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اور یہ لوگ آپ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہ کرے گا، اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن 1000 سال کی طرح ہے ان دنوں سے جو تم شمار کرتے ہو. یہ عذاب میں جلدی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہاں البتہ یہ جو جلدی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ کے رب کے ہاں ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے. آگے چلیے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور بہت سی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی اور وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. جی آسان ہے. آگے چلیے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. آپ فرما دیجئے اے لوگو، اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں. بلا شبہ میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں. جی. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی. جی آسان ہے. آگے چلیے. وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. اور جو لوگ اہل حق کو عاجز کرنے کے لیے ہماری آیتوں میں معاندانہ کوشش کرتے ہیں وہ دوزخی ہیں. بالکل واضح آیت ہے. آگے چلیے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور ہم نے غیب کی خبریں دینے والا اپنا مبعوث کوئی رسول اور نبی آپ سے پہلے نہیں بھیجا، مگر جب اس نے تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت کے دوران لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ڈال دیا، تو اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کے ڈالے ہوئے کو، پھر اپنی آیتیں خوب پکی کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے. کیا خوب ترجمہ ہے کہ تلاوت کے دوران جو سننے والے سامعین ہوتے تھے ان کی یہ بات ہو رہی ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے کچھ آیتیں اور بھی ذہن میں کر لیں. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن کے پاس باطل نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. فصلت آیت نمبر 42. اب سمجھ.
دوسری جگہ فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، سورۃ النجم آیت نمبر 2، 3، 4۔ اب سمجھ، اور بہت آیتیں ہیں، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو جن کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، اس حد تک اس کو دور کر دیا گیا ہے، تو وہ آپ کے کلام میں کیسے ڈنڈی مار سکتا؟ بخاری 110۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ اس لیے کہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو اللہ ان لوگوں کے لیے آزمائش کر دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، یقیناً ظالم ایسے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں جو حق سے بہت دور ہے۔ آسان ہے، آگے چلیے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ وہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی طرف ان کے دل جھک جائیں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ فتخبت له قلوبهم، اس کے آگے ان کے دل جھک جائیں، تخبتا جھک جائیں۔ آگے جی۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ اس کی طرف سے شک میں رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر ایسے دن کا عذاب آ جائے جس میں نجات کی راہ نہیں۔ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے انہوں نے شک ہی کرتے رہنا ہے، وہی ختم اللہ علی قلوبہم والی بات۔ آگے چلیے۔ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم۔ بادشاہی اس دن صرف اللہ کی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ جی آگے چلیے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا انہیں موت آ گئی، اللہ انہیں ضرور بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ سب دینے والوں سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اگلی آیتیں بالکل آسان ہیں، آپ پڑھتے جائیں، ترجمہ کرتے جائیں، 70 نمبر آیت تک چلتے جائیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اللہ انہیں ضرور ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ بہت جاننے والا، نہایت علم والا ہے۔ بہت جاننے والا، حلم والا ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ بات یہی ہے، اور جس نے بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اسے پہنچائی گئی تھی، پھر اس بدلہ لینے والے پر زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ جی آگے چلیے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ اس لیے کہ اللہ اپنی قدرت سے رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ مشرکین اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی نہایت بلند بہت بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ نہایت مہربان، سب باتوں سے خبردار ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز، سب تعریفوں کے لائق ہے۔
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے فائدے کے لیے اپنے حکم کے تابع رکھا، اور کشتیوں کو بھی کہ وہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہی آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے مگر یہ کہ اسی کے حکم سے گر جائیں۔ بے شک اللہ لوگوں پر نہایت مہربانی کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم۔ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کیا جس کے مطابق انہوں نے عبادت کی، تو ہرگز وہ اس بات میں آپ سے جھگڑا نہ کریں، اور اے محبوب آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلائیں، بے شک ضرور آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر پھر بھی وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیں اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون۔ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے؟ بے شک ان کی یہ سب باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، یقیناً یہ سب کچھ اللہ پر آسان ہے۔ یہ سب چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، لوح محفوظ مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھیں۔ مکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ مسلم 2653 2653۔ آگے چلیے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کی پوجا کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کا خود انہیں بھی کچھ علم نہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جی، ان کی عبادت کرتے ہیں، نمبر 1 جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ نمبر 2 عبادت ان کی کرتے ہیں جن کے بارے میں خود ان کو کچھ علم بھی نہیں، اللہ کی طرف سے علم آیا کوئی نہیں، ان کے اپنے پاس علم ہے کوئی نہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اس آیت کو ان 3 حصوں میں کر کے آپ آرام سے سوچیں سمجھیں گے اور پڑھیں گے تو بالکل واضح ہے۔ آگے جی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ان پر ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اے محبوب آپ کافروں کے چہروں پر ناگواری، غیظ و غضب کے آثار دیکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ وہ ان لوگوں پر جھپٹ پڑیں جو ہماری آیتیں ان پر تلاوت کرتے ہیں۔ آپ فرمائیں کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے اس غیظ و غضب سے بھی بدتر ہے؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ان کا آگے سے غیظ و غضب، جھوٹا ہونے کے باوجود گرم ہو جانا۔ آگے چلیے۔ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی گئی، اسے کان لگا کر سنو۔ یقیناً اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، اگر وہ ایک مکھی بھی بنانا چاہیں تو ہرگز نہ بنا سکیں گے، اگرچہ سب اس پر جمع ہو جائیں۔ اور پیدا کرنا تو درکنار، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اس کو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ 3 باتیں اس آیت میں بڑی علمی، دلچسپ اور زبردست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو کوٹ کرنے سے پہلے متوجہ کر رہا ہے۔ ہمارا میں ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں، لوگوں غور سے سنو۔ فاستمعوا، سماع سننا ہوتا ہے اور استماع غور سے سننا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے؟ فرمایا کہ جن لوگوں کو یہ پوجتے ہیں یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ بڑا
بڑی زبردست مثال دی اور بات سمجھائی. زمین آسمان کی تخلیق کرنے والے پر اعتراض کرنے والوں، تم تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. چلو مکھی بنانا بھی چھوڑو، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کے بھاگ جائے تو یہ اس سے چھین نہیں سکتے. تو فعل ہے طالب بھی، فعل ہے مطلوب. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو زرعہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ تھا اور مدینہ منورہ کے کسی گھر میں ہم دونوں گئے، تو انہوں نے اس گھر میں ایک مصور دیکھا جو تصویریں بناتا تھا. آپ نے اس کو تنبیہ کی، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، من اظلم ممن ذهب یخلق کخلقی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح کی چیزیں بنانے لگ پڑے. صرف ان کی شکل بنائے روح تو وہ ڈال نہیں سکتا، تو ان کی تصویریں بنانا شروع کر دے. اگر یہ اتنے بڑے ہیں تو پھر فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، ایک دانہ ہی پیدا کر کے مجھے دکھا دے. وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، ایک ذرہ ہی مجھے پیدا کر کے دکھا دے. جب کچھ نہیں کر سکتے نا، یہ تصویریں بنانا بھی چھوڑ دو. بخاری 5953 5953. اب دیکھیے آیت کے اندر کتنی زبردست بات تھی کہ قاری سبحان اللہ کہہ اٹھے، اور حدیث کے اندر حضور نے جو ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اس کے اندر بھی کیا ہی کمال الفاظ ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ جیسی آیت ہوتی ہے ویسی تشریح ہوتی ہے. آگے چلیے. ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز. مشرکوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسے چاہیے تھی، یقیناً اللہ بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے. اللہ کی قدر نے ان لوگوں نے نہیں کی. آگے چلیے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسولوں کو اور انسانوں میں سے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. جی. اللہ یصطفی، یصطفی فعل مضارع ہے کہ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے بھی. یہاں سے منکرین ختم نبوت دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ چن لیتا ہے فعل مضارع ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قیامت تک رسولوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خطاب ابتدائے انسانیت کے حوالے سے ہے. اس آیت کو پیچھے سے پڑھنا شروع کریں، قرآن کا جو سباق پیچھے سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت، یہ جو صورت اب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی ابتدا سے خطاب کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا، نہیں تو میں بتا دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. اے بنی نوع انسان، اگر آپ کو ہماری طرف سے تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کے اندر کوئی شک ہو تو جان لو کہ ہم وہی ہیں کہ ہم نے تمہیں پہلی بار مٹی سے پیدا کیا تھا. یہ صورت حج کی آیت نمبر 5 ہے اسی صورت کی. یہاں سے بات چلیے آگے چلتے جائیے، دیکھتے جائیے. تو ثم خاطب مرارا بقول یا ایھا الناس یا ایھا الناس. اللہ تعالیٰ اس کے بعد آگے جگہ جگہ صورت حج میں اے لوگو کہہ کے پکارتا چلا آ رہا ہے. آیتیں پچھلی پڑھتے ہیں تو اے لوگو کے الفاظ بار بار آپ کو اس صورت میں اس سے پہلے ملیں گے. مطلب کیا ہے کہ ابتدائی انسانیت کے زمانے سے لے کے آگے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ جل شان ہر موقع پر اور مختلف موڑوں پر انسانیت کو خطاب کیا ہے. اے لوگو، اے بنی نوع انسان، اے آدم کی اولاد. اچھا، ثم قال، یہاں آ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ چنتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول. تو فہذا خطاب من جہت ابتداء جنس الانسان، یہ خطاب جنس انسان کی ابتدا کے حوالے سے ہے. ولکن الآن سد باب الرسالۃ من الناس بعد نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اب اس وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. بدلیلہ آیت ختم النبوت، اور رسالت کا دروازہ بند ہونے کی دلیل آیت ختم نبوت ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس کی دلیل ہے کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی. ختم نبوت پر آیتیں اور حدیثیں اور بھی ہیں. اس حدیث کا یہاں پر انتخاب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لفظ انقطاع ہے، کیونکہ پیچھے سے سلسلہ چلا آ رہا تھا. اب سلسلہ رک گیا
تو یہاں انقطاع کا لفظ دکھانا زیادہ سوٹیبل ہے، اس لیے ہم نے اس حدیث کو یہاں پر کوٹ کیا ہے، اور یہ حدیث ترمذی میں 2272 ہے، 2272، مسند احمد میں بھی ہے 13831، 13831 حدیث صحیح ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، بڑی آسان بات، اس آیت میں الفاظ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول چنتا ہے۔ اب رسول صاحب کتاب ہوتا ہے اور نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا، تو ختم نبوت کے منکرین پر ہمارا سوال ہے کہ اس آیت سے اگر تم نبوت کا جاری ہونا ثابت کرو گے تو پھر صاحب کتاب نبی کا جاری ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، جبکہ ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتاب کے بغیر اسی شریعت کا فالوور نبی آ سکتا ہے، نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آنے والا نہیں آ سکتا، یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ تو خود اپنے عقیدے کی روشنی میں یہ پھنس گئے کہ تم صاحب کتاب نبی پر پابندی کس دلیل سے لگاؤ گے؟ یہ آیت تو ہر طرح کی نبوت اور رسالت کے اجرا ثابت کر دے گی۔ پھر اگر تمہاری بات لی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تم اپنے عقیدے کی روشنی میں بھی یہاں سے اس آیت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہاں ایک اور بات نوٹ کریں، اور ضرور نوٹ کریں، ختم نبوت کے منکرین جب بھی کوئی بھی دلیل ان کی لے لیں، جو ختم نبوت کے خلاف کوئی آیت پڑھیں یا کوئی حدیث پڑھیں یا کوئی دلیل دیں، نوٹ کرو یہ بات، یہ دلیل دیں گے کہ نبوت جاری ہے، جو دلیل دیں گے اس سے رسالت کا جاری ہونا بھی ثابت ہو جائے گا خود بخود۔ یعنی آسان بنا کے بتاتا ہوں کہ یہ دلیل دیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خدا نخواستہ بے کتاب نبی آ سکتا ہے، تو جو دلیل دیں گے وہ دلیل صاحب کتاب نبی کا بھی دروازہ کھول دے گی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور، جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں تھا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، تو آگے اسی اللہ کی شان مزید بیان ہو رہی ہے، وہ جو کچھ ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے سب وہ جانتا ہے، اور تمام امور اسی کی طرف پلٹتے ہیں اور لوٹتے ہیں۔ آگے جی، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ آگے چلیے، آسان ہے۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا، اس نے تمہیں برگزیدہ کر لیا اور دین میں تم پر کچھ تنگی نہ رکھی، تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں، تاکہ نگران رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا مالک ہے تو کیا ہی اچھا مالک اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اس آیت میں جو لفظ ہے ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمانوں کا باپ قرار دیا گیا ہے۔ یہ باپ روحانی باپ ہے، نسبی طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے مبارک خاندان کے آپ باپ ہیں، باقی جتنے مسلمان مزید کلمہ توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبی اولاد تو نہیں ہے، تو یہاں ان کا باپ ہونا ہمارا روحانی باپ ہونا مراد ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ان کا احترام اور ادب وہ پوری امت مسلمہ پر لاگو ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی ازواج تمام مومنوں کی مائیں ہیں، سورۃ احزاب آیت نمبر 6۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، اے لوگوں میں تمہارے والد کی طرح ہوں، میں تمہیں علم سکھاتا ہوں۔ تو یہ حضور کا پوری امت کا والد اور پوری انسانیت کا والد ہونا علم سکھانے کے حوالے سے اور اس اعتبار سے ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 8۔ اس کے جو اگلے الفاظ ہیں هو سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ اس میں روافظ کا رد ہے جو مسلمان کے لفظ سے
نفرت کرتے ہیں اور مومن کے لفظ کو اختیار کرتے ہیں اور اسلام کو منافقت قرار دیتے ہیں، اس کے مقابلے پہ ایمان کے لفظ کو اختیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں، اسلام بھی درست ہے، ایمان بھی درست ہے۔ آخری الفاظ ہیں ہوا مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے۔ اس میں مولا کی اضافت ہے کم کی طرف، اللہ ہمارا اضافت کے ساتھ بھی مولا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، یہاں مطلق مولا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، دونوں لحاظ سے وہ ہمارا مولا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔